السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میرا نام ہے محمد ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی وائس یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے غصے کی، کہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے، کب آتا ہے اور اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، اور غصے کو کنٹرول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی، ایک پرسکون زندگی کیسے بنائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اس چیز کو۔ ناظرین، غصہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن انسان کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے کون اپنے ہیں، کون پرائے ہے، کون ماں ہے، کون باپ ہے، وہ انسان سب بھول جاتا ہے۔ غصے میں کچھ بھی انسان اناپ شناپ کچھ بھی بول دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو دباتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جو غصہ پہ کنٹرول کرے گا، یعنی جو غصے کو دبائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے رشتہ داریوں کو بچانے کے لیے، کسی کا دل آزاری نہ ہو پائے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں غصے کو دبانا چاہیے اور اس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ دل کے طوفان اٹھتے ہیں غصے کی لہروں سے، اور صبر کی کشتی ڈوبے تو پھر منزل کہاں ملے۔ ہم جانیں گے کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ غصہ ایک ذہنی طور پہ انسان کو بیمار بنا دیتا ہے۔ غصہ تب آتا ہے جب انسان کی مرضی کی بات نہ ہو۔ جیسے کہ فار ایگزامپل، میں نے آپ سے کچھ امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور آپ اس امید پہ نہیں اترے، تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور گھر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے ایک باپ کو بیٹے سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں، بھائی کو کچھ بہن سے امیدیں ہوتی ہیں، بہن کو کچھ بھائی سے امیدیں ہوتی ہیں، اور وہ امیدیں جب نہیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک ذہنی طور پہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ شورى میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو غصے میں معاف کر دیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور جو انسان کو غصہ آتا ہے، اس غصے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ غصہ جب انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو غصے میں نقصانات یہاں تک ہو جاتے ہیں کہ ہم غلط فیصلے لینے لگتے ہیں، ہم کسی کے بھی عزت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص کو یہ تکلیف ہو۔ اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بندہ نقصان میں پہنچ جائے۔ ناظرین، جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا ہے، تاکہ اللہ کی پناہ ملے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ جب بھی غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں۔ اور دوسری بات، جب بھی غصہ آئے تو اس سمے کوئی بھی ڈیسیژن یا پھر کوئی فیصلہ نہ کریں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ غصے میں انسان اکثر غلط فیصلے لے لیتا ہے۔ تو غصے کے حالات میں خاموشی اختیار کرنا ہے انسان کے لیے بہتر ہے۔ تو غصے میں اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ تیسرے نمبر کی بات ہے، جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اس سمے آپ وضو کریں، دل دماغ کو تر و تازہ کریں، ایک ٹھنڈک دیں اپنے آپ کو، جس سے آپ کو غصے کے حالات کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے۔ ناظرین، غصے کو قابو کرنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، جیسے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ یعنی کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور جذباتی ہونا چاہے اندر سے، تو اس جذبے کو، جو جذبات آتے ہیں اس کو کنٹرول دیں، اس کو قابو میں رکھیں۔ اور غصے میں کبھی بھی چلائیں نہ، چلانے پہ غصہ اور حاوی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ پہ غصہ ہو، آپ پہ غصہ حاوی ہونے لگے، تو اس سمے آپ ایک گہری سانس لیں، اور گہری سانس لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن کو آکسیجن لیول جو ہے وہ مینٹین ہوگا۔ جیسے ہی غصہ ہوں گے اور ہم ہائپر ہو جائیں گے تو جو آکسیجن لیول ہے وہ شریر کا اور خطرناک ہو جائے گا، اور ہم اور زیادہ ہائپر ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس حالات میں کنٹرول رکھتے ہوئے، ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود پہ کنٹرول کریں اور شانت ہو جائیں۔ اور ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ انسان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تو تھرڈ میں یہ کریں کہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے اپنے دلوں میں برقرار رکھیں، جس سے آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، ذہن کو ٹھنڈک ملے گی۔ ناظرین، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور غصہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں حکیم لقمان کی ایک بےحد بہترین ایک کہانی کے طور پہ آج بھی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ حکیم لقمان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ
حکیم لقمان، مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور میں غصے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آپ مجھے کچھ اس کا علاج بتائیں کہ غصے کو کنٹرول کیسے کریں۔ حکیم لقمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ 10 دن کی مہلت دیں، 10 دن کا سمے دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا 10 دن میں علاج کروں گا، اس کے لیے کچھ سوچوں گا۔ حکیم لقمان نے اس شخص کو ایک تختہ دیا اور کہا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو ایک کیل اس تختے میں ٹھوک دیجیے گا۔ تو وہ شخص اس تختے کو گھر پہ لے کے گیا، اور جس دن وہ تختے کو لے گیا اس دن اس نے 20 کیلیں ایک تختے کے اندر ٹھوک دی۔ لقمان نے کہا تھا کہ جب بھی غصہ آئے، یعنی کہ اس کو دن بھر میں 20 بار غصے آئے، دوسرے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا، دوسرے دن اس نے کم کر دیا، لگ بھگ 15 کیلیں ٹھوکی، اور تیسرے دن 10 کیلیں ٹھوکی، یعنی کہ غصہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا دن ب دن۔ اور کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ایک دن ایسا بھی آیا اس نے کیل نہ ٹھوکی، تو وہ حکیم لقمان کے پاس آیا اور کہا کہ حکیم لقمان، میں نے آپ کی بات میں عمل کیا اور غصے پہ کنٹرول ہوا میرا، دیکھیے اب میں غصہ نہیں ہوتا ہوں اور کیلوں کو نہیں ٹھوکتا ہوں۔ حکیم لقمان نے وہ تختہ لیا جو کیلوں سے بھرا ہوا تھا، اور تختہ اٹھا کے کہا کہ اب آپ غصے پہ جب بھی کنٹرول کر لیں، جب بھی لگے کہ غصہ پہ میں قابو پا چکا ہوں، تو وہ کیل اس میں سے نکال لیں، ایک کیل۔ تو شخص کی لے کے چلا گیا پٹرا، وہ تختہ لے کے جانے کے بعد گھر پہ جب بھی اس غصہ پہ کنٹرول پاتا تھا وہ، تو اس میں سے ایک کیل نکال لیتا تھا، اور وہ شخص روز ایسا کرتا تھا، اور ایسا کرتے کرتے تختے میں سے ساری کیلیں الگ ہو گئیں، تو تختہ جو ہے خالی ہو گیا کیلوں سے۔ وہ تختہ حکیم لقمان کے پاس لایا، حکیم لقمان کو دکھایا کہ حکیم لقمان، میں نے آپ کی باتوں پہ عمل کیا اور یہ تختہ پوری طرح کیلوں سے خالی ہو چکا ہے، اب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اس پہ کنٹرول بھی کر لیتا ہوں، میں یہ بھی سیکھ گیا ہوں۔ حکیم لقمان نے انت میں وہ تختہ اسے پلٹ کے دکھایا اس شخص کو کہ اے شخص، یہ تختہ دیکھو، اس میں کتنے سوراخ ہو گئے ہیں، یعنی کتنے چھید ہو گئے ہیں تختے میں، کیا تم اس سوراخ کا بہتر کر سکتے ہو؟ کیا اس تختے کو پہلے جیسا کر سکتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں لقمان، یہ تو میں نہیں کر سکتا، اب جب بھی اس تختے کو میں بھرنا چاہوں گا تو وہ ویسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ناظرین، جب بھی غصہ آئے تو غصے کو دل میں رکھیں، باہر ظاہر نہ کریں، غصہ دل میں ہی آئے تو وہیں سے اس کو ختم کر دیں۔ اس لیے کہ جس طرح حکیم لقمان نے بتایا کہ جب تختہ میں کیل ٹھوک چکی ہے، سوراخ ہو چکا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں، وہ اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے دل میں کوئی برائی آ جائے، ہم غصے سے کسی کو کچھ بول دیں، کسی کا دل دکھ چکا ہے، اور اب ہمارے معافی مانگنے سے بھی اس کا دل بہتر نہیں ہو سکے گا، حالات پہلے جیسے نہیں ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، جب بھی غصہ آئے تو اس کا خیال رکھیں کہ وہ پہلے جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور معافی سے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تو ہم لوگ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ غصے جب بھی آئے ہمیں اس کو دل میں ہی رکھنے ہیں، باہر ظاہر نہیں کرنے ہیں۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں پہ ہم سبھی امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس امتحان میں غصہ آئے تو صبر کریں اور انسان کو معاف کر دیں، یہ ہمارے تب جا کر ہم امتحان میں انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران ہو سکیں گے، اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو غصے پہ کنٹرول پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی غصہ آئے تو ہم عہد کر لیں آج کی، ہم غصے کو کنٹرول کریں گے اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی پوری کوشش کریں گے، تب جا کر اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دیں گے۔ ناظرین، یہاں تک آ چکے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔